بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شاہد بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ جی، میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ لیکن ہمیں مزید خیریت میں ڈال دیا ہے آپ نے ایک بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی نایاب پھل کا بتا کر، اور آپ یقین جانیے مجھے تو خیر اس میں کوئی مسئلہ نہیں لاحق ہوا، مجھے کوئی اس میں مسئلہ درپیش نہیں ہوا کہ میں اس کو نہ پا سکتی، لیکن میں نے آپ کی ویڈیو کے کمنٹس میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ بڑی شکایت کر رہے تھے کہ یہ آپ نے کیسے پھل کا ذکر کر دیا، اس کے بارے میں ہمیں معلومات تو دے دی ہیں لیکن پھل کہاں سے منگوائیں۔ تو ایک تو آپ میرے ان تمام ویورز کو یہ بتا دیجئے کہ یہ پھل وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو میں نے جیسے آپ کی ویڈیو دیکھی اور پھر میں نے بھی سوچا کہ چلیں اس کو استعمال کیا جائے، تو میرے پاس تو آسان حل یہ تھا کہ ایز اے وومین اور وہ بھی ورکنگ وومین، میں نے کیا کیا کہ پنساری کی دکان سے جا کے ان کو بولا کہ مجھے بہی کا مربع دے دیں، اور انہوں نے بڑا اچھا پیکنگ میں مجھے ڈبہ دے دیا۔ تو کیا پھل کھانا ضروری ہے یا مربے سے بھی کام چلے گا؟ میرے 2-3 سوالات کہ پہلی چیز پھل کیسے حاصل کریں، دوسری چیز جیسے میں نے بتایا کہ مربع تو پنساریوں کے پاس سے بھی مل جاتا ہے، پھل کے اور اس کے مربے کے فوائد کیا سیم ہیں؟ جی بالکل جی، میں بھی کومنٹس دیکھ رہا تھا اور کتنے کہ میں جواب دوں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کو جو ہے وہ ان سوالوں کے جواب، آج جب رابعہ نے یہ ذکر کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، رکھیں سوال کو شامل کریں۔ سب سے پہلی بات جی کہ یہ جو اس پھل ہے اس کے فائدے میں نے ویڈیو میں بہت زیادہ بتا دیے تھے ڈیٹیل میں، ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بڑا مختصراً سے بتاؤں گا اس پھل کے فائدے کیا ہیں۔ دیکھیے جی، اس پھل کو کہتے ہیں بہی کس زبان میں کہتے ہیں؟ اردو میں۔ عربی میں اس کا نام ہے سفرجل، انگلش میں اس کا نام ہے کوئنس، QUINCE۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ کہاں سے ملتا ہے، یہ پاکستان کے جو آزاد کشمیر کے بلند علاقے ہیں وہاں پر یہ پایا جاتا ہے، وہاں پر اس کی کچھ کاشت ہو رہی ہے اب۔ اور میں کراچی سے میں نے چیک کیا تو بہت سارے لوگوں نے بتایا جی کہ کراچی میں سپر مارکیٹ میں ملتا ہے، لاہور کی جو سپر مارکیٹ ہیں وہ بھی امپورٹ کر رہی ہیں اس کو، وہاں بھی ملتا ہے۔ باقی میڈل ایسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں، مطلب جیسے میں تو جدہ میں اس کو کھاتا تھا، جو دبئی میں رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، وہاں آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیے، کسی بقالے پہ چلے جائیے، بقالہ کہتے ہیں کہ عام جو چھوٹی دکان ہوتی ہے کسی قسم کی، وہاں بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ مل جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں۔ ہاں پاکستان میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل سے، ہم نے پاکستان میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو کہ دراز سے بھی منگوایا، اچھا نہ نکلا، اس کا کلر ہی اور تھا، پھر اس کے بعد کھلا بھی لیا، وہ بھی دیکھا، تو آخر کار تمام جگہ گھومنے پھرنے کے بعد مجھے یہ والی جو اس کی پیکنگ ہے، یہ والی، میں نے آج تک کمپنی کا نام نہیں بتایا، اب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مرحبا کمپنی کا مربع بہی ہے، اور یہ مرحبا جو کمپنی ہے یہ پاکستان کی ہے، یہ لکھا ہوا جی سندر انڈسٹریز اسٹیٹ لاہور۔ اب یہ دیکھیے لاہور میں پیک ہو رہا ہے، حلال بھی لکھا ہوا ہے، 500 گرام بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کے لائسنس نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، ورنہ فون نمبر ہوتا تو میں دے دیتا۔ یہ جہلم میں جو پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر ہے، کسی بھی پنساری کے پاس ہی جا کے مل رہا ہے، کسی بھی پنساری کے پاس جا کے لیں، اور انتہائی سستا، 250 روپے میں آدھا کلو، انکلیوڈنگ باکس بھی آپ کے کام آ سکتا ہے۔ تو کس فارم میں ہے؟ مربع ہے۔ مربع کس فارم میں ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ شیرہ ہوتا ہے چینی کا، جیسے میں یہ آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ میں ایک پلیٹ میں ڈال کے لایا ہوں، یہ دیکھیے جی، یہ اس کے انہوں نے سلائسز کاٹ کے، یہ دیکھیے یہ سلائسز کاٹ کے انہوں نے اس کا اس طریقے سے اس کو مربع کی پیکنگ میں رکھا ہوا ہے، سلائسز سے بنے ہوئے ہیں، آپ یہ کھائیں۔ اب ہم تو کھا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، مجھے نہ شوگر ہے نہ کچھ اور، الحمدللہ بلڈ پریشر میرے لیے ایشو نہیں ہے۔ جن کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، وہ ہر سلائس پانی میں ڈال کے دھو لیں، کسی ایک برتن میں پانی ڈالیں، اس میں سلائسز ڈالیں، اچھے طریقے سے دھو کے کھا لیں، یعنی کہ لیٹ سے کہ 70-80% تو چینی نکل جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس کو کھائیں۔ ہاں جی، لوگوں نے پوچھا جی کھانے کے اوقات کیا ہیں؟ دیکھیے جی، یہ کوئی ٹیبلٹ تو ہے نہیں ہے، انجیکشن ہے نہیں، دوائی ہے نہیں ہے ایلوپیتھی کے، اس کے کوئی ٹائمنگ ہے، جب چاہیں اس کو کھائیں، جب بھی چاہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کھا لیں، رات کا کھانا کھایا ہوا ہے، عشاء کھائی ہوئی آپ نے
مطلب عربی میں ڈنر کو عشاء کہتے ہیں تو اس لیے میں نے عشاء کھائی ہوئی بول دیا ہے، عشاء کی ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ اس کے بعد کھا لیجئے، صبح ناشتہ کیا ہوا ہے ناشتے کے بعد کھا لیجئے، ایسا پھل جیسے آپ کھاتے ہیں۔ اچھا شاہد بھائی، جی میں اپنے بڑوں کی بات بتاؤں تو ہماری والدہ پسند کرتی تھیں کہ جب ہم صبح ناشتے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے ایسے کوئی مربع جات جو ہیں، کبھی انہوں نے گاجروں کا، کبھی سیب کا، کبھی یہ بہی کا، ریڑھ کا، اور اس طرح آملے کا، یہ سارے مربے تھوڑے تھوڑے انہوں نے کاٹ کے رکھے ہوتے تھے کہ یہ سارے جس کو جو پسند آ رہا ہے وہ ایک ایک دو دو کھا لیں، اس کے بعد انہوں نے ہمیں ناشتہ دینا۔ جی تو میرا خیال تھا کہ ایسی چیزوں کے زیادہ فوائد لینے کے لیے یہ طریقہ سب سے اچھا ہے کہ ہم ناشتے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں۔ اصل میں ایسا ہے کہ ناشتے سے پہلے جو بھی چیز کھائی جاتی ہے نا اس کا 100% افیکٹ ہوتا ہے، 100% افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے فار ایگزامپل کچھ ایسی دعائیں یا کچھ ایسے، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر سکن بہتر کرنی ہے تو سونف کا جو ہے وہ عرق پیجئے، وہ نہار منہ ہے۔ ہم بتاتے ہیں زیتون پیجئے، وہ نہار منہ ہے، تاکہ اس کا مکمل اثر ہو۔ یہ ہے ایک طاقت والا پھل ہے، دنیا کا سب سے زیادہ طاقت والا پھل اور جنتی پھل ہے۔ کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا بھائی آپ نے کیسے بتا دیا کہ اس کا تعلق جو ہے احادیث مبارک میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پھل پیش کیا گیا تو آپ کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ کی طرف پھل کو، جو کہ سیب اور ناشپاتی کے بیج کی شکل اس کی ہوتی ہے، کبھی سیب لگتا ہے کبھی ناشپاتی لگتی ہے، لیکن اس کی ایک اپنی شکل ہے، لیکن دونوں کے بیج کی یہ شکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھل کھاؤ، یہ دل کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد کوئی دنیا میں ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو یہ پھل نہ جو ہے وہ کھلایا گیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث مبارک ہیں کہ اپنی حاملہ عورتوں کو یہ پھل کھلاؤ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ حمل جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، کچھ پرابلمز اس میں نہیں آتے، اور پھر ڈیلیوری میں بھی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ انتہائی طاقت والا پھل ہے۔ اور ایک اور انہوں نے ایک لفظ بولا جس کو میں نے پکڑ لیا کہ بیٹا خوبصورت پیدا ہوگا۔ دیکھیں نا، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حاملہ خاتون کو اگر جب وقت ہوتا ہے کہ بچے کا جو ہے وہ تیار مطلب چینج ہونا ہوتا ہے کہ اس کا وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس جو پہلے 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، اگر اس میں یہ کھلایا جائے تو یقیناً بیٹا ہی پیدا ہوگا، جن کو بیٹے چاہیے۔ ہم نے گھر میں خود آزمایا، میری سگی بہن راولپنڈی میں ان کی بہو آئی ہمارے گھر میں، تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، تو میں نے مسز سے کہا کہ یہ بتا رہی ہیں تو ان کے گھر میں پہلے سب بیٹی ہی پیدا ہو رہی ہیں، میری بہن کے تمام بہوؤں میں 2 بیٹیاں سب کی ہیں، تو یہ اب اللہ کرے کہ اس بار بیٹا ہو۔ تو میری پھر وائف نے جناب ان کو سفرجل لا کے کھلایا اسی پلیٹ میں ہی بھر کے، اور اس بچی نے کھایا، اور اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ جی ہاں جی، کیونکہ اس کے اوپر پڑھ کے پھونک کے دم کر کے دیا گیا تھا۔ خیر دم اپنی جگہ پر، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سے بڑھ کے کیا بات ہو۔ تو یہ آپ کھائیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ خواتین اگر ان میں کوئی ایشو ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے بے اولادی کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اللہ آپ کو اولاد سے نوازے گا، اور مرد حضرات عورتوں سے بھی زیادہ خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ یوٹیوب میں جائیں اور صرف لکھ دیں سفرجل بہی کا مربع، تو آپ کو سب سے زیادہ جو ٹائٹل ملیں گے یوٹیوب میں ویڈیوز میں جن لوگوں نے بتایا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 40 مردوں کی طاقت والا پھل یہ ہے سفرجل، اور یقین کریں کہ یہ کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک، آپ کا دل بھی طاقتور ہو جائے گا، آپ کا معدہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور یقین کریں کہ میں آنتوں کے مسائل بھی، جی اب باجی شناز وہ کہتی تھی کہ پہلے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کو سانس پھول جاتا تھا، جب کہ انہوں نے یہ بہی کا مربع کھایا ہے ان کے وہ کہتی ہیں جی کہ اب میرا سانس نہیں پھولتا، اب میں 3rd سٹوری پہ بھی مطلب یہ ہے کہ 3ری منزل تک بھی چلی جاؤں تو سانس نہیں پھولتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ خون آپ کا فریش ہو گیا ہے، دل طاقت والا ہو گیا ہے۔ اب آپ کو کسی کو انجائنا ہو رہا ہو تو ڈاکٹر اس کو کہہ دیں تو آپ یہ ضرور کھائیے۔ یقین کریں کہ بے اولادی اپنی جگہ پر، لیکن کیا صحت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ جب آپ کی یہ صحت کو بہترین کر دے گا، صحت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ڈاکٹر لوگ اس کو چھپا دیں یا کوئی میڈیکل سائنس والے اس کو چھپا دیں، اس سے پہلے اس کو کھا دیں۔ میں اس پھل کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ مجھے یہ اگر
1,00,000 रुपया किलो भी लेना पड़े तो मैं इसको खाऊंगा। मुझे मालूम है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जादुई ताकत रखी हुई है, जो करिश्माती पावर रखी हुई है, वो किसी भी चीज़ से बढ़ के है। बजाय इसके कि आप जाएं और जाके 5 लाख का ऑपरेशन करवाएं जी, बाईपास करवाएं और आप स्टंट दिलवाएं दिल में, उससे बेहतर नहीं है कि ऐसी चीज़ें खाएं। ऐसा ही है। इसी तरीके से अनार भी है, अनार भी बहुत काम करता है। मेरी ज़िंदगी के जो सबसे बेहतरीन फल है ना, वो 4 हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। 4 ऐसे फल हैं कि यकीन करें कि मुझे अगर खाना सारी उम्र ना खाना पड़े तो ये 4 फल मेरे लिए काफ़ी हैं। कौन कौन से, जिसको मैं प्रायोरिटी दूंगा? नंबर 1 सफ़रजल, ये वाला फल। नंबर 2 पे अनार, नंबर 3 पे अंजीर और नंबर 4 पे खजूर। जो बंदा इन 4 फलों को खाता है ना, वो समझ लीजिए कि उसको बीमारी आ ही नहीं सकती। अगर बीमारी आएगी तो यकीनन उसकी अपनी कोई बहुत बड़ी कोताही होगी कि बीमारी ने आके उस पर हमला किया है। और यकीन करें कि फल खाने के बाद अगर नतीजा ना निकले तो आप हमारा चैनल छोड़ दीजिएगा। ये आपको सीधी सीधी ऑफ़र है, और साथ 4 जो है ना कटी जली बातें भी मुझे सुना के जाइएगा क्योंकि जब एक यकीन है एक चीज़ के ऊपर। सही है। नहीं, सफ़रजल से मुतल्लिक बहुत सारी हदीस में भी ज़िक्र है और हज़ारों के हिसाब से यूट्यूब पर इसकी वीडियोस भी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस फल के मुकम्मल फ़वाइद हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इस चीज़ की मुकम्मल बरकत, मुकम्मल इसकी सेहत, मुकम्मल फ़वाइद जो इससे हासिल होने हैं वो आप हासिल कर सकें जी। तो जब भी खाना खाएँ अल्लाह का नाम लेकर खाना खाइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपके लिए तरह तरह की लजीज़ खाने पैदा किए और आपको तौफीक दी कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसी के साथ हमें आज की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।